یہ شخص جسے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک مصری آرکیٹیکٹ اور انجینئر تھا اور اس کا نام ڈاکٹر کمال محمد اسماعیل تھا۔ یہ مصری تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اس کے بعد یہ مصری تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے رائل اسکول آف انجینئرنگ سے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یہ سب سے کم عمر طالب علم تھا جسے یورپ میں اسلامک آرکیٹیکچرل میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ پہلا انجینئر تھا جسے حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کے لیے چنا گیا۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود حرمین شریفین کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے لیے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کام کے لیے معاوضہ نہیں لے سکتا، نہیں تو میں قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کے بعد فوت ہو گئی۔ اس شخص نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی لیکن اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں گزار دی۔ اس نے دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے دور حرمین شریفین کی خدمت میں گمنام زندگی گزاری۔ اس عظیم شخص کی حرمین شریفین میں نصب سفید پتھر کو حاصل کرنے کی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ پتھر جو کہ حرم کعبہ میں فرش اور چھت میں لگا ہوا ہے، اس پتھر میں ایسی خاصیت ہے کہ سورج کی تپش کو کچھ اس طرح سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر یورپ کے ایک ملک گریس کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا۔ کمال خود وہاں گئے اور جا کر ایک بہت بڑی مقدار میں یعنی تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر کے مکہ واپس آئے اور حرمین شریفین میں پتھر نصب کرانے کا کام مکمل کیا۔ ایک بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے مسجد نبوی میں بھی کمال کو وہی پتھر لگانے کا کام سونپا۔ اس پر کمال بہت پریشان ہوئے کیونکہ کرۂ ارض پر صرف گریس ایک واحد جگہ تھی جہاں وہ پتھر موجود تھا۔ کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس گئے اور جا کر اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سے ملے۔ انہوں نے اس سے باقی ماندہ پہاڑ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ پہاڑ تو ہم آپ کے جانے کے بعد کب کا بیچ چکے ہیں اور اس بات کو 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کمال یہ سن کر بہت افسردہ ہوئے۔ آفس سے باہر نکلنے لگے تو ان کی ملاقات آفس کی سیکرٹری سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ کیا مجھے اس شخص کا پتہ مل سکتا ہے جس نے باقی ماندہ پہاڑ خریدا ہے؟ اس پر سیکرٹری نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا کافی مشکل ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی، آپ اپنا فون نمبر دیتے جائیں۔ کمال نے اسے اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کمال کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں، اللہ خود ہی بندوبست کرے گا۔ ایئرپورٹ جانے سے کچھ گھنٹے پہلے کمال کو سیکرٹری کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ اس شخص کا پتہ مل چکا ہے۔ کمال نے سوچا کہ اب تو 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب کیا فائدہ، لیکن وہ پھر بھی کمپنی پہنچے، سیکرٹری سے پتہ لیا۔ جب پتہ کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ ایک سعودی کمپنی تھی جس نے وہ پہاڑ خریدا تھا۔ کمال سیدھے سعودی عرب پہنچے، اس کمپنی میں گئے، جا کے اس کے ڈائریکٹر سے ملے، اس سے کہا کہ اس پتھر کا کیا بنا جو تم نے گریس سے خریدا تھا؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، میں اسٹاک روم میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں۔ اس نے اسٹاک روم سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ پتھر ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ اس پر کمال بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کمپنی کے ڈائریکٹر کو ساری بات بتائی، اس کے سامنے بلینک چیک رکھا اور اسے کہا کہ یہ سارا پتھر میرے حوالے کر دو۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ پتھر مسجد نبوی شریف میں لگنا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کے لیے 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ پتھر مجھ سے خریدوایا